تو ہیلو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے۔ تو ہماری آج کی ویڈیو میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں سی شارپ میں ایف ایلس کی کنڈیشن۔ ایف ایلس مطلب کہ ایف کب یوز ہوگا، ایلس کی کنڈیشن کس ٹائم پہ یوز ہوگی، ایف ایلس کی کنڈیشن کس ٹائم پہ یوز ہوگی۔ ٹھیک ہے، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی ساری انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو ہیڈنگ سے جیسے اندازہ ہو رہا ہوگا، آج ہمارے ویڈیو ہے سی شارپ ایف ایلس کنڈیشن۔ ٹھیک ہے، سی شارپ ایف ایلس کنڈیشن ہوتی کیا ہے؟ تو چلیے اپنی نیکسٹ سلائیڈ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ یہاں پہ سی شارپ کنڈیشنز کا ورڈ لکھا ہوا ہے۔ سی شارپ کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے ہوتی ہیں سی شارپ سپورٹس دیٹ یوزیکل لاجیکل کنڈیشنز فرام میتھمیٹکس۔ دیکھو یار، لاجیکل کنڈیشنز جو لاجیکلی جس کی کوئی لاجک ہو، ٹھیک ہے، اب ہمیں دو چیزوں کو کمپیئر کرنا ہے تو ہم اس کو کسی نہ کسی لاجک کے ذریعے کمپیئر کریں گے نا، ایسے تو ہم کسی چیز کو کمپیئر نہیں کر سکتے نا۔ تو یہ دیکھو، ہم نے کسی چیز کا وزن نکالنا ہے، یا کم ہے یا زیادہ ہے، اس کی ایک بندے کی ہائٹ نکالنی ہے۔ ہم نے دو بندوں کو ساتھ کھڑا کریں گے تو اس میں میجرنگ کریں گے نا کہ اس بندے کی ہائٹ چھوٹی ہے، اس بندے کی ہائٹ بڑی ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہاں پہ آتی ہے ہمارے پاس لاجیکل کنڈیشن میں لیس دین کی کنڈیشن۔ تو یہ لیس دین کی کنڈیشن ہمارے پاس کیا کام کرتی ہے، یہ بتائے گی، اس نے کہا کہ آپ جو کنڈیشن دے رہے ہو اس میں اے لیس دین ہے بی سے۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ آپ کا اے آبجیکٹ چھوٹا ہے بی سے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کا جو بی آبجیکٹ ہے وہ گریٹر ہے اے سے، لیس ہے اے سے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کنڈیشن پہ چلتے ہیں۔ نیکسٹ کنڈیشن ہے لیس دین اور ایکول ٹو، مطلب کہ جو آپ نے کنڈیشن دی ہے، جو سسٹم کو آپ نے کنڈیشن دی ہے، جو پروگرام کو آپ نے کنڈیشن دی ہے، اس میں اے برابر ہے یا پھر ایکول ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے دونوں بات کی ہے۔ یہاں پہ دیکھنا، یہاں پہ آپ لوگ یہ غور کرو گے، یہاں پہ اس نے اور کا ورڈ یوز کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یا تو وہ لیس دین ہوگی یا ایکول ٹو ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیس دین اور ایکول ٹو بھی ہو سکتی ہے، جیسے 10 اور 10۔ دیکھو، اس میں لیس دین بھی نہیں ہے اور لیس دین تو نہیں ہے، ایکول ٹو تو ہے آپ کی کنڈیشن۔ ٹھیک ہے، یا اس سے کم ہو سکتی ہے یا اس کے برابر ہو سکتی ہے۔ اس سے بڑی کنڈیشن ہوگی تو یہاں پہ آپ کی کنڈیشن فالس ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، دین اس کے بعد چلتے ہیں گریٹر دین پہ۔ اب یہاں پہ جو ہے، یہاں پہ اے گریٹر دین ہے بی سے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح جس طرح ہم نے لیس دین کی ایگزامپل سمجھی تھی، اسی طرح اس کی بھی ایگزامپل ہے گریٹر دین اور ایکول ٹو، یا تو اس سے بڑا ہوگا یا اس کے برابر ہوگا، اس سے کم نہیں ہو سکتا، کسی بھی کنڈیشن میں اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ نے کسی کو برابر کنڈیشن کرانا ہے تو آپ ڈبل ایکول ٹو کا استعمال کرو گے۔ کیوں؟ کیونکہ ڈبل ایکول ٹو ہمارے پاس سی شارپ میں شو کراتا ہے کہ وہ برابر ہے دوسرے آبجیکٹ کے۔ پہلا آبجیکٹ، جیسے میرے پاس ایک موبائل ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا سیم ٹو سیم موبائل ہے، تو ہم اس کو بولیں گے کہ دونوں موبائل برابر ہیں۔ ٹھیک ہے، دونوں موبائل ہمارے پاس برابر ہیں، نہ ہی کم ہے نہ ہی زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آتی ہے ناٹ ایکول ٹو۔ ناٹ ایکول ٹو کا مطلب کہ یہ جو اے کی کنڈیشن ہے یہ ناٹ ایکول ٹو ہے بی کے، مطلب کہ اے کی کنڈیشن جو ہم نے دی ہوئی ہے، ایک موبائل ہم نے لیا ہوا ہے کی پیڈ والا اور ایک ہم نے اسمارٹ فون لیا ہوا ہے، تو دونوں تو برابر نہیں ہے نا۔ جب دونوں برابر نہیں ہیں تو یہاں پہ وہ ہمیں بتا دے گا کہ آپ کی اے ناٹ ایکول ٹو ہے، دونوں آبجیکٹ برابر نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یو کین یوز دس کنڈیشن ٹو پرفارم ڈفرینٹ ایکشنز فار ڈفرینٹ ڈیسیجن۔ آپ لوگ یہ چیزیں ڈفرینٹ ایکشن کے لیے، ڈفرینٹ ڈیسیجن کے لیے یوز کر سکتے ہیں، یہ والی جو آپ کے پاس کنڈیشن ہے۔ اچھا، یہاں پہ آتی ہے سی شارپ ہیز دا فالوئنگ کنڈیشن اسٹیٹمنٹ، مطلب کہ سی شارپ کے اندر جو کنڈیشن کے
جو ہمارے پاس کنڈیشنز یوز ہوں گی اس کے کچھ ہمارے پاس کچھ کنڈیشنز کی اسٹیٹمنٹ کے کی ورڈز ہیں، جس طرح اف، یوز اف ٹو اسپیسیفائی اے بلاک آف کوڈ، ایگزیکیوٹ اف اسپیسیفائڈ کنڈیشن از ٹرو. یہاں پہ دیکھو اس نے بولا ہے اف کا بلاک جب ہی یوز ہوگا آپ کے کوڈ میں جب آپ کی اسٹیٹمنٹ ٹرو ہوگی، اور ایلس کا بلاک جب یوز ہوگا جب آپ کی اسٹیٹمنٹ فالس ہوگی. ٹھیک ہے، وہ یہی بات یہاں پہ کہہ رہا ہے نا کہ آپ کی جب اسٹیٹمنٹ، اب میں نے ایک کہا کہ اے آبجیکٹ بڑا ہے بی سے، ٹھیک ہے، اگر ہماری کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے، اگر وہ اے آبجیکٹ بڑا ہوتا ہے بی سے تو ہمارے پاس اف کا کوڈ رن ہوگا، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو ایلس کا کوڈ رن ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھو اس نے بولا ہے کہ ایلز اف کب یوز ہوگا، جب ہمارے پاس اچھا ہمارے پاس اف کی فرسٹ کنڈیشن جو ہے فالس ہو گئی. ٹھیک ہے، اس نے دوسری کنڈیشن ایلس میں دے گا، وہ ایلز اف میں دے گا. یوز سوئچ کیس ٹو اسپیسیفائی، دیکھو یہ سوئچ کیس، یہ بھی کیس ہے پوری، اس کے اوپر ویڈیو آنے والی ہے، آپ لوگ آگے آنے والی ویڈیو میں دیکھو گے. سوئچ کیس بھی ایک پورا لیکچر ہے. ٹھیک ہے، یوز سوئچ کیس ٹو اسپیسیفائی مینی الٹرنیٹیو بلاک ٹو، دیکھو ہم لوگ کہیں بھی کسی بھی جگہ کھانا کھانے جاتے ہیں، وہاں پہ ہمارے پاس ایک مینیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے فار ایگزامپل لے لو کہ 9 پروڈکٹس ہیں، اس کے پاس 9 آئٹمس ہیں فوڈ کے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو 1 آئٹم اچھا نہیں لگا آپ سیکنڈ کی طرف جاؤ گے، سیکنڈ آئٹم اچھا نہیں لگا تھرڈ کی طرف جاؤ گے، تھرڈ آئٹم اچھا نہیں لگا فورتھ کی طرف جاؤ گے. اس میں ہمارے پاس بہت سارے بلاک آف کوڈ ہے اف ایلس کے سوئچ کیس میں. سوئچ کیس کے اندر مطلب ہمارے پاس زیادہ آئٹمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کنڈیشن دونوں لگ رہی ہوتی، اف ایلس کی ہر آئٹم میں لگے گی. جس طرح ہمارے پاس ایک آئٹم ہے، کوئی بھی کھانے کا آئٹم ہے وہ، ٹھیک ہے، اب آپ کو وہ پسند نہیں آ رہا، اس نے دونوں وہ بلاک، اس کے دونوں اف ایلس رن ہوئے، سمجھ نہیں آیا. ٹھیک ہے، مطلب وہ فالس ہو گئی دونوں کنڈیشن، تو وہ بلاک سے باہر آئے گا. دین وہ دوسرے آئٹم پہ سرچ کرے گا، اگر دوسرا آئٹم اس کو کہتا ہے یس تو وہ انسرٹ کر دے گا. پھر وہ تیسرے آئٹم پہ آئے گا، تیسرا آئٹم نو کہتا ہے نہیں انسرٹ کرے گا، چوتھے آئٹم پہ آئے گا. اسی طرح ہمارے پاس یہ چلتا رہے گا سوئچ کیس کا. اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس اف کی کنڈیشن. اف کی اسٹیٹمنٹ کب یوز ہوتی ہے اور کس طرح یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اف کی اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس جو یوز ہوتی ہے، یوز اف اسٹیٹمنٹ ٹو اسپیسیفائی دا سی شارپ بلاک. ہمارے پاس جب یوز ہوگی، دیکھو میں نے تم لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ ایک کنڈیشن ہمارے پاس جب یوز ہوگی جب ہمارا بلاک آف کوڈ، سی شارپ کوڈ کا جو بلاک ہے وہ ٹرو ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں پہ اف کو لکھنے کا طریقہ دیکھ لو. یہ کہہ رہے ہیں اف کو ہمیں لوور کیس میں لکھنا ہے، اپر کیس لیٹر ول جنریٹ این ایرر. اگر ہم اپر کیس لیٹر میں اف کو ڈونیٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ایرر دے دے گا. تو چلو چلتے ہیں اپنے کوڈ کی طرف. ٹھیک ہے، ہم لوگ کوڈ کرتے ہیں. یہاں پہ ہم کرتے ہیں، یہاں پہ سب سے پہلے اف کی اسٹیٹمنٹ لگاتے ہیں، سیدھی سمپل اف کی اسٹیٹمنٹ ڈائریکٹ لگاتے ہیں. یہاں پہ ہم نے لگائی اف، ٹھیک ہے، (20 > 18). ٹھیک ہے، یہ ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ لکھ دی اس کو. ٹھیک ہے، کنسول ڈاٹ رائٹ لائن ڈبل ٹیپ کیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم نے لکھا، یہاں پہ ہمارے پاس اف کی اسٹیٹمنٹ صحیح ہوگی نا، تو یہاں پہ ہم نے لکھا کہ 20 is greater than 18. ٹھیک ہے، یہ کوڈ بلاک کو ہم نے وہ کیا، بند کیا، کنسول ڈاٹ ریڈ لائن. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ایک کوڈ لکھا ہوا ہے، بلاک آف کوڈ لکھا ہوا ہے. تو اس کو سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں.
یہ دیکھو یہاں پہ ابھی یہ ہمیں شو کرائے گا کہ آپ کی جو کنڈیشن ہے وہ صحیح ہے. یہ دیکھو اس نے یہاں پرنٹ کرا دیا 20 از گریٹر دین 18. یہاں پہ ہم نے کنڈیشن دی تھی اس کو کہ 20 گریٹر دین ہے 18 سے. ٹھیک ہے, اب ہم اپنی نیکسٹ ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ ایگزامپل میں ہم اس کو ریموو کرتے ہیں کوڈ کو, اور یہاں پہ لکھتے ہیں انٹ ایکس ایکول ٹو 30. ٹھیک ہے, یہ ہم نے لکھا. اوہو, انٹ ایکس ایکول ٹو انٹ ایکس ایکول ٹو 30. ٹھیک ہے, یہ ہم نے کیا. انٹ وائی ایکول ٹو 25. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم نیکسٹ لائن میں آ کے یہاں پہ ہم لکھیں گے کنسول ڈاٹ رائٹ لائن. ٹھیک ہے, یہ ہم نے انٹر کیا. یہاں پہ ہم نے اس کو یہاں پہ ہم نے یہ لگایا. ٹھیک ہے, ایکس is greater than y. ٹھیک ہے, console dot read line. ٹھیک ہے, جب ہم اس کو اسٹارٹ کریں گے تو ہمارے پاس یہ کیا کہتا ہے, یہ ہمارے پاس کہتا ہے ایکس از گریٹر دین وائی. ٹھیک ہے, اب ہم لوگ دوبارہ پاور پوائنٹ کی سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس یہ آ گئی ایلس کی اسٹیٹمنٹ. اب ہم لوگ یوز کریں گے اپنے کوڈ میں ایلس کی اسٹیٹمنٹ بھی ایف کے ساتھ. مطلب ایف کی اسٹیٹمنٹ اور ایلس کی اسٹیٹمنٹ ایک ہی بلاک آف کوڈ میں ہوں گی. اچھا, یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے, یوز دا ایلس اسٹیٹمنٹ ٹو اسپیسیفائی اے بلاک آف کوڈ ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ اف کنڈیشن از فالس. مطلب کہ یہ ایلس کا جو بلاک ہے یہ ہمارے پاس اس صورت میں چلے گا کہ ہمارے پاس جو ہے اف کی کنڈیشن ہوتی ہے فالس. ٹھیک ہے, ہمارے پاس اف کی کنڈیشن فالس ہوئی, دین اس کے بعد ایلس کا بلاک چلے گا. ایلس کا بلاک پہلے نہیں چلے گا, ایلس کا بلاک اف کے بعد چلے گا, اف کے بعد ایلس کا بلاک چلے گا. ٹھیک ہے, ایلس کا بلاک. اب چلیے اپنے لوگ ویژول اسٹوڈیو پہ چلتے ہیں اور ایلس کا بلاک ہم لوگ یہاں پہ رن کر کے دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھو یہاں پہ ہم نے لکھا انٹ ایک ہم نے ویریبل بنا دیا ٹائم ایکول ٹو 34. ٹھیک ہے, if کی کنڈیشن لگائی اس کے اندر. ٹھیک ہے, ہم لوگ نے لکھا ٹائم. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہم نے یہاں پہ اس کے بعد انٹر کیا. انٹر کر کے ہم نے کرلی بریسز لگائے. کرلی بریسز لگا کے ہم نے لکھا کہ کنسول
کنسول ڈبل ٹیپ کیا، ٹھیک ہے، بریکٹ آف کیا، اس کے اندر آئے، یہاں پہ ڈبل کوما لگائے، کوچ وتھ ٹونی، ٹھیک ہے، ہم نے یہ ایک اس کو وہ دے دیا، ایک آؤٹ پٹ دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب دین ہم لوگ ایلس کے کرلی بریسز سے باہر آئے، یہاں پہ ہم نے لکھا ایلس اف، ٹھیک ہے، ڈبل ٹیپ کیا، یہ دیکھو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں 25، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھو یہاں پہ ایلز اف کا بھی استعمال کر رہے ہیں، اف کی کنڈیشن کا بھی استعمال کر رہے ہیں۔ میں نے تم لوگوں کو بتایا تھا ایلز اف کہاں یوز ہوگا، اف کی کنڈیشن کے فوراً بعد۔ اگر اف کی کنڈیشن فالس ہوتی ہے تو ایلز اف کی کنڈیشن چلے گی، اگر خدا نہ خواستہ ایلز اف کی کنڈیشن بھی فالس ہوتی ہے تو ہمارے پاس ایلس کا بلاک چلے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہم لوگوں نے انٹر کیا، یہاں پہ ہم نے کرلی بریسز لگائے، کرلی بریسز میں لکھا کنسول ڈاٹ رائٹ لائن، کنسول ڈاٹ رائٹ لائن، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم نے بریکٹ لگائے، ڈبل کوما لگائے، ٹھیک ہے۔ سی شارپ از a programming language، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ یہاں سے ایلز اف کے بلاک سے بھی باہر آئے، اب ہم نے یہاں لکھی ایلس کی کنڈیشن، ایلس، ٹھیک ہے، ایلس، ہم لوگوں نے انٹر کیا، ٹھیک ہے، کرلی بریسز لگانے کے بعد ہم لوگوں نے لکھا کنسول یو آر گڈ پروگرامر، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم نے بریکٹ آف کیا، اسٹیٹمنٹ کلوز کی، ایلس کے بلاک سے باہر آئے، ٹھیک ہے، کنسول ڈاٹ ریڈ لائن، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو یہ ہمارے پاس ایک بلاک آف کوڈ ہم نے لکھ دیا۔ اب اس کو اسٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس آؤٹ پٹ کیا دیتا ہے۔ یو آر اے گڈ پروگرامر، دیکھو یو آر اے گڈ پروگرامر ہم نے کہاں دیا تھا، یہ دیکھو یہ ہمارے پاس یہ دونوں کنڈیشن فالس ہوئی ہیں تو ہمارے پاس کیا کون سا کوڈ چلا ہے، یہ والا، ٹھیک ہے۔ اب اس کنڈیشن کو ہم جو ہے چینج کرتے ہیں اسٹاپ کر کے، ادھر لکھتے ہیں 10، ادھر لکھتے ہیں 5 اور ادھر لکھتے ہیں 15، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو اب ہمارے پاس کیا آؤٹ پٹ آئے گا، اس کو چیک کرنا ذرا، یہ ہمارے پاس آؤٹ پٹ آ رہا ہے یو آر اے گڈ پروگرامر، یہ دیکھو ہمارے پاس یہ والی کنڈیشن لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں نے کیونکہ جو ہے یہ والی کنڈیشن لکھ رہے ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے، ہم لوگوں کا یہ دونوں جو ہمارے پاس کوڈ ہیں، اگر ہم اس کو 15 کر دیتے ہیں، ابھی چیک کرتے ہیں ذرا اس کو 15 کر کے، ری اسٹارٹ کرو ذرا، ابھی پتہ چل جائے گا کیا چل رہا ہے۔ یہ دیکھو صحیح چل رہا ہے، یہ دونوں ہمارے پاس یہ ہمارے پاس وہ کر رہا ہے، یہ دیکھو اب ہم نے گریٹر دین ایکول ٹو لگا دیا ہے۔ اب دیکھو اب ہمارے پاس کیا چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو یہ اب ہمارے پاس چلے گا، اب ہمارے پاس کون سا کوڈ رن ہوگا، یہ دیکھو جیسے ہی میں نے اس کو کنڈیشن یہاں پہ
چینج کری برابر کرا 15 کے، جیسے ہم نے 15 دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ٹائم یا تو اس سے چھوٹا ہوگا یا اس کے برابر ہوگا، تو ہمارے پاس کیا آؤٹ پٹ آ رہا ہے؟ یہاں پہ ہمارے پاس آؤٹ پٹ آ رہا ہے سی شارپ از اے پروگرامنگ لینگویج، مطلب کہ ہماری اف کی کنڈیشن فالس ہوئی تو اف ایلس کی کنڈیشن چلی، اگر اف ایلس کی کنڈیشن بھی وہاں فالس ہو جاتی تو ہمارے پاس کون سی کنڈیشن چلتی؟ ایلس کی کنڈیشن چلتی، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ اس کی پریکٹس کیجئے گا، ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ پریکٹس بھی کر رہے ہوں گے ساتھ ساتھ، کیونکہ پریکٹس از دی بیسٹ تھنگ ٹو بیکم اے گڈ پروگرامر، ٹھیک ہے۔ آج جب تک آپ ہینڈز آن نہیں کریں گے کسی چیز پہ، آپ لوگ ہینڈز آن نہیں کریں گے تو تب تک آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، جب تک آپ لوگ ایک چیز پہ، آپ ایک چیز یوز کرتے ہو، ٹھیک ہے، اس پہ آپ کو ہینڈز آن کرنا پڑتا ہے۔ آپ گاڑی ڈرائیو کرتے ہو تو آپ کو اس کے لیے روڈ ایکسپیرینس ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ کا ڈر ختم ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ کی پریکٹس چاہیے گاڑی چلانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح پروگرامر بننے کے لیے آپ کو بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے، بہت زیادہ محنت آپ کو کرنی ہے، جتنی محنت کریں گے اتنا آؤٹ پٹ نکھر کے آئے گا۔ مطلب کہ اس کی اگزامپل ایسے لے لیں، جتنا آپ کھانے میں ٹیسٹ ڈالیں گے اتنا ٹیسٹ اچھا آئے گا، جتنا اچھا مسالہ یوز کریں گے اتنا اچھا ٹیسٹ آئے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا بہت زیادہ۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو، ٹھیک ہے، چینل